جانمن سہلس تو جانے جانموست، دردمند و خستام درمانموست۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ ایک بادشاہ کا قصہ شروع کیا ہے کہ وہ شکار پر نکلا اور پھر وہاں شکار کرتے کرتے وہ خود شکار ہو گیا اور کسی کنیز پر اس کا دل آ گیا۔ اس نے اس کنیز کو خرید بھی لیا، اور جب خرید لیا تو اس کے بعد پھر وہ کنیز بیمار پڑ گئی، اور اس پر آپ نے نکتہ افریدی یہ فرمائی کہ دیکھو دنیا کا حال کچھ اسی طرح ہے کہ انسان دنیا میں ایک چیز اگر حاصل کر لیتا ہے تو دوسری چیز اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں صرف خوشیاں انسان کو نصیب نہیں ہوتی اور صرف آسانیاں میسر نہیں ہوتی، بلکہ جہاں ایک آسانی انسان کو میسر آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی خوشی انسان کو ملتی ہے تو پھر ساتھ میں کوئی غم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کچھ مثالیں دی تھی کہ جب وہ پہلے گدھا نہیں تھا، دراز گوش سواری کے لیے، جب وہ مل گیا تو پھر پالان اس پر نہیں رہا۔ اسی طرح پانی کے لیے پہلے پانی نہیں تھا، پھر پانی میسر آیا تو کوزہ ٹوٹ گیا۔ تو اس طرح کچھ نقطے بیان فرمائے اور کچھ مثالیں دی، اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ بادشاہ نے قصے کو پھر سے جوڑا اور کہا کہ بادشاہ نے پھر اس کنیز کے علاج کے لیے کوشش شروع کر دی، اور اس نے ہر طرح کے طبیبوں کو بلا لیا تاکہ وہ اس کا علاج کریں۔ اب جب طبیب اس کے علاج میں مصروف ہوئے تو بادشاہ نے ان طبیبوں سے اپنا حال اس طرح بیان کیا اور ان سے کہنے لگا کہ جانمن سہلس تو جانے جانموست، میری جان سہل ہے، یعنی میری جان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سہل کا مطلب بے قیمت ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں، بیکار، فضول ہے۔ جانمن سہلس تو جانے جانموست، ہاں مگر میری جان کی بھی ایک جان ہے، اور یہ جو کنیز ہے یہ میری جان کی جان ہے۔ میری جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن میری جان کی جو جان ہے اس کی قیمت ہے، کیونکہ اس سے مجھے عشق ہے، اور عشق کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جو بھی محب ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کے سامنے اپنے آپ کو بے قیمت ہی سمجھتا ہے، اور اس کی اصل قیمت اس کے محبوب سے ہی لگتی ہے اور محبوب سے ہی طے پاتی ہے۔ تو یہ بالکل عین تقاضۂ محبت کے مطابق اس نے اظہار کیا کہ میری جان کی تو کوئی ویلیو نہیں، البتہ میری جان کی جو جان ہے نا وہ بہت اہم ہے، اور کتنی اہم ہے وہ کہ دردمند و خستہ ام درمانموست، کہ میں اس کی وجہ سے دردمند ہو گیا ہوں، میرے اندر اب اس کے عشق کا ایک درد پیدا ہو گیا ہے، وہ خستہ ہوں اور میں زخمی ہوں، میرا دل زخمی ہو گیا، اس کے عشق نے میرے دل پر کاری زخم لگا دیا ہے۔ درمانموس، اور میرا علاج بھی اب وہی، میری ریمیڈی، میرا علاج اب میری کنیز ہے،
تو یہ اس نے اپنا حال بتایا کہ میں اب اس حال کو پہنچ گیا. جانے من سہلس تو جانے جانموس. کہتا ہے کہ میری جان، مائی لائف از آف نو اکاؤنٹ، از آف نو ویلیو. دیر از نو ویلیو فار مائی لائف، یعنی کوئی ویلیو نہیں. اور جانے جانمس، جانے جانم اوست، شی از دا لائف آف مائی لائف. یعنی وہی میری اب لائف ہے، اور میری زندگی کی زندگی وہی ہے. ہی از لائف آف مائی لائف. درد مند، آئی ایم ان پین، آئی ایم پینفل، اور آئی ایم گریوڈ. وہ خستہ اینڈ وونڈیڈ. آئی ایم پینفل، گریوڈ اور وونڈیڈ. درمانم اوست، تو بس وہی میرا علاج ہے. مائی کیور، شی از مائی کیور، شی از مائی ٹریٹمنٹ. یہاں پر دیکھیں سہل کا لفظ آیا نا، سہل کے لفظ سے مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں. مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں. تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے. یعنی ہمیں تم معمولی مت سمجھو، ہم انسان ہیں، ہماری بڑی اہمیت ہے. ہم کس طرح پیدا ہوئے ہیں اس بات پہ غور کریں. برسوں فلک جو ہے وہ پھرا ہے ہمارے اوپر سے، اور خاک کے پردوں میں ہم کہیں چھپے ہوئے تھے، وہاں سے ہمیں نکالا گیا. جب یہ پوری کائنات اپنے چکر میں تھی اور سب اسی طرح روا دوا تھا سلسلہ، دھوپ بھی اپنا کام کر رہی تھی، ہوائیں اپنا کام کر رہی تھی، اور ہم وہ مٹی اور گارے کے سفر کو طے کر رہے تھے. اور کتنے سال ہم اس کے اندر سے گزرے ہیں، جو قرآن پاک میں آئے ہیں مراحل سارے. کس طرح بنایا انسان کو، تین سے، پھر تین لازے، پھر اس کے بعد ہمائن مسنون، پھر من سلسال کالفخار، کھنکھناتی وہ جو ٹھیکری، اس طریقے سے بودار سیاہ مادہ، چپکنے والا چپچپا مٹی کا وہ مادہ. یہ سارے مرحلے ہیں جن سے ہم گزرے ہیں. تو اب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں. تو یہاں بھی انہوں نے سہل کا لفظ استعمال کیا. وہاں سہل کے معنی ہے ہمیں ہلکا مت لو، وہی معمولی مت سمجھو. تو یہاں بھی اسی معنی ہے. جان من سہلس، یعنی میری جان تو بہت ہلکی ہے، بہت معمولی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں. لیکن میری جو جان کی جان ہے، بس وہی سب کچھ ہے. تو ایک محب کا انداز یہی ہوتا ہے دیکھنے کا کہ وہ اپنے آپ کو ویلیو ایڈٹ کرتا ہے اپنے محبوب کی وجہ سے. بس اس کا محبوب خوش رہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کا محبوب اگر صحیح ہے تو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. اس کا محبوب اگر اچھا ہے تو یہ بھی دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بھی صحیح ہوں، پر اچھا ہی ہے. اور محبوب اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر محب کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے خود بخود. یہاں تک کہ بعض اوقات محبوب اگر مر جائے تو محب بھی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. دنیا کے عشق کا معاملہ تو ایسے ہی ہے کہ یہاں محبوب جو ہیں وہ مر بھی جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو عشق حقیقی ہے تو وہ ایک ایسے محبوب کے ساتھ عشق ہے کہ وہ حی لا یموت، وہ ذات کبھی مرے گی نہیں، اس کو کبھی موت آئے گی نہیں. لہذا جو اس ذات سے عشق کرنے والے ہیں ان کا عشق بھی پھر دائمی ہے، اور ایسے عاشقوں کا معاملہ بھی پھر دائمی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہا نا پشتگان خنجر تسلیم را، ہر زباں از غیب جانے دی گرس.
کہ جو تسلیم و رضا کے خنجر سے اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں، اس سے قتل ہو جاتے ہیں کسی کی محبت میں، تو یعنی اللہ کی محبت میں، تو ہر زماں از غیب جانی دیگر، تو ان کے لیے ہر گھڑی ایک نئی جان جو ہے غیب سے ملتی ہے، انہیں ہر گھڑی ایک نئی جان نصیب ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں مرتے، ان کو تو ہر وقت ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو دنیا کے عشق میں آدمی مر جاتا ہے، بلکہ جیتے جی بھی مرا ہوا ہی ہوتا ہے، اور پھر ویسے مر جائے واقعی تو ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے عشق کے اندر آدمی نہ مرتا ہے نہ گھٹتا ہے، بلکہ مر کے بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اس عشق کے اندر جو مر گیا اس کو ایک نئی زندگی نصیب ہو گئی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو یہی بات اقبال نے بھی بارہا اپنے کلام میں کہی، ٹھیک ہے نا، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یعنی یہاں زندگی کا معنی ہی کچھ اور ہے۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے، سود و زیاں یعنی نفع نقصان سے اوپر ہے اب یہ زندگی، یہاں یہ دنیا کا نفع نقصان یہاں نہیں چلتا، اس سے برتر ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یہاں کبھی جو ہے زندگی نام ہے جان کا، جب جان ہے تو زندگی ہے، اور کبھی جناب یہاں پر جان چلی جائے تو بھی زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، محبوب سے محبت کا ایک انداز بتایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک عارف کے کلام میں یہ چیز ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مجازی مثالیں دے کر حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، ہر کے درماں کرد مر جانے مرا، برد گنجے در مر جانے مرا۔ ہر کے درماں، جو کوئی بھی درما کرد یعنی علاج کرے، جس نے بھی علاج کیا، جس کسی نے بھی علاج کیا، مر جانے مرا، میری جان کا، یعنی اس کا کنیز کا، میرے محبوب، جس کسی نے بھی اس کا علاج کر دیا۔ درما کہتے ہیں علاج، کہتے ہیں نا ہر درد کا درما، یعنی درد کا علاج، اردو میں بھی بولتے ہیں۔ مر جانے مرا، یہ مر یہاں پہ زائد ہے، اس مر کے کوئی معنی نہیں۔ برد گنجے در و مر جانے مرا، اس مرجان کی وجہ سے وہاں پہ مر زائد لائے، وہاں بھی مر جان، یہ دو لفظ تھے الگ الگ، مر کا اضافہ کیا، اور آگے مرجان پورا ایک لفظ ہے، موتی۔ برد وہ پھر لے گیا، گنجے در، گنجے در و مر جانے مرا، یعنی میرے موتیوں کے اور مرجان کے خزانے سے لے گیا وہ، جس نے بھی میری جان کا علاج کیا۔ یہ ان طبیبوں سے بات ہو رہی ہے، اب اگر تم نے اس کا علاج کر دیا تو پھر میرے خزانے کے منہ تمہارے لیے کھل جائیں، اور وہ خزانہ ہے موتیوں کا خزانہ، جواہرات کا خزانہ، تو اس سے میں تمہیں دوں گا بھر بھر کے، وہ تم لے کے جاؤ گے۔ ہر کے درباں کرد بر جانے مرا، تو whoever heals her, my soul، جو بھی اس کا علاج کر دے، that is my soul, that is my life۔ برد گنجے در مر جانے مرا، تو کہتے ہیں کہ he has beard with him، he has beard with him،
کیا چیز؟ بائی ٹریجر آف پرلس، اسمال اینڈ لارج. پرل موتی، مائی ٹریجر آف پرلس، وہ یہ لے کے جائے گا. تو جو کوئی علاج کر دے نا میرے اس محبوب کا، بس اس کے لیے خزانے. محبت میں پھر آدمی اپنا سب کچھ لٹاتا ہے، اسی طرح بادشاہ بھی لٹا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے بس یہ ایک زندگی جو میری ہے نا، یہ مجھے واپس کر دیں، پھر تم لے جاؤ. در سے مراد تو یہ بڑے بڑے موتی، بڑے چھوٹے موتیوں کو در کہتے ہیں. عربی کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے درون. در یتیم کہتے ہیں نا، در یتیم کہتے ہیں اس موتی کو جو سیپی میں تنہا ہوتا ہے، اکیلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. یتیم نہیں بولتے، خالی یتیم بولنے میں بے ادبی ہے، تو ادب سے در یتیم بولتے. آمنہ کا در یتیم، تو اس میں ایک تعریف ہو داخل ہو گئی نا. تو یتیم کے معنی تنہا، اکیلا. اور مرجان جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے موتی ہو، مرجان چھوٹے چھوٹے اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. مونگے بھی کہتے ہیں، مونگے. یہ مرجان جو ہے یہ، اور یہ موتیوں اور جواہر وغیرہ جو کہلاتے ہیں، یعنی قیمتی پتھر، یہ 9 ہیں جو بڑے مشہور ہیں. ان کو جواہر تسعہ کہتے ہیں. جواہر تسعہ، 9 جواہر. اور فارسی میں ان کو 9 رتن کہتے ہیں. 9 رتن مشہور ہے نا، 9 رتن. تو یہ اصل میں بڑے قیمتی پتھر ہیں 9. اردو میں، ہندی میں، فارسی میں ان کو 9 رتن کہتے ہیں. تو یہ جو ہیں جواہر تسعہ کہلاتے ہیں. اور یہ اکبر کے یہاں جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایسے بہت جینیس قسم کے، جو اس نے پورے زمانے سے چھانٹ کے اپنے مصائب بنائے تھے، تو بڑے دانا اور بڑے عقل مند قسم کے لوگ تھے، تو ان کے لیے استعمال کیا گیا یہ 9 رتن. تو یہاں سے اصل میں 9 رتن، یہ 9 قیمتی جواہر ہیں. جیسے یہ مثال کے طور پر آپ نے سنے ہوں گے، لال ہے، مرجان ہے، یاقوت ہے نا، مروارید ہے، الماس ہے، عقیق ہے، زمرد ہے، فیروزہ ہے. یہ سب یہ ہوتے ہیں. تو لال، لام ہے، لام لال مشہور ہے یہ لفظ بھی، لال. اس میں زمرد جو ہے وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے. زمرد کا آپ نے سنا ہوگا، سبز رنگ کا ہوتا ہے، ہرا. اور جو یاقوت ہوتا ہے یہ سرخ، سفید اور زرد، اس رنگ میں پایا جاتا ہے یاقوت. اور فیروزہ جو ہے یہ فیروزی ہوتا ہے، جیسے یہ آپ کا کلر ہے نا، فیروزی، نیلگوں. اور اس طرح عقیق ہوتا ہے. عقیق میں ایک عقیق یمنی کہلاتا ہے، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. تو عقیق بھی سرخ رنگت کا ہوتا ہے. اور الماس جو ہے، یہ الماس یہ ہیرا ہوتا ہے، ہیرا الماس. تو یہ ہے. اور مروارید، یہ مروارید چھوٹے چھوٹے موتی ہوتے ہیں، گول گول چھوٹے چھوٹے مروارید. دوائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. ان میں سے بعض کو بقایا دوائیوں میں کوٹ کے کھلاتے ہیں، جو حقیقی دوائیں ہوتی ہیں اس کے. بہرحال یہ جواہر ہیں، یہ 9 مشہور ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن یہ زیادہ مشہور ہیں. ان کو لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں پہننے میں. تو یہاں بھی فرمایا کہ میں اس کو اپنے خزانوں سے نوازوں گا. اس کے بعد آگے دیکھیے، جملہ گفتندش کے جاں بازی کنی، فہم گرد آریم و بازی کنی. اچھا جی، اب طبیبوں نے کیا جواب دیا جب انہوں نے بادشاہ کی باتیں سنی اور اس کا یہ مطالبہ کہ میرے محبوب کو اور اس کنیز کو صحیح کیا جائے اور اس میں
ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے تو اس کو اتنا اتنا انعام بھی دوں گا میں. طبیب کہنے لگے, طبیب بھی جوش میں آ گئے. جملہ گفتندش وہ سب کے سب بولے کہ جاں بازی کو نہیں, ہم جان کی بازی لگا دیں گے, اب ہم اپنی جان پوری لگا دیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا جی. فہم گرد آرین, اور ہم اپنی پوری سمجھداری اور دانائی کو بروئے کار لائیں. گرد آرین پوری سمجھداری کو جمع کریں گے. ہم اس میں کوئی فروغ گزاش نہیں کریں گے, کوئی دقیقہ اس میں نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنی پوری جو مہارت ہے نا ہماری طبابت کی اور میڈیکل کی, تو اس مہارت کو, اس حکمت کو ہم پوری طرح بروئے کار لائیں گے. وہ انبازی کو نہیں, اور اس میں ہم انبازی کریں گے. انبازی کا مطلب شرکت کریں گے, یعنی آپس میں مشورہ کر کے چلیں گے, ایک ٹیم ورک ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو ایک اس میں رکھیں گے, ایک کامن اس میں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے سے پھر ہم یہ علاج کریں گے, سب کے سب. پوری جماعت تھی, تو انہوں نے بھرپور طریقے سے پورے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے عزم کا اظہار کیا. They all answered him, ان سب نے جواب دیا کہ جاں بازی کنی, that we will hazard our lives, ہم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالیں گے, اپنی جان کی بازی لگائیں گے. hazard our lives. اور فہم گرد آرین, اور اپنی جو all of intelligence, all intelligence, یہ پوری کی پوری ہم بروئے کار لائیں گے. we summon all of our intelligence. ٹھیک ہے نا. ساری سمجھداری کو بروئے کار لائیں گے, and we will put it into the common stock, اور اس کو ہم عام اپنے درمیان کر کے آپس میں مشورہ کریں گے, اور پھر علاج وہاں مل کے تجویز کریں گے. تو جس چیز پہ ہم متفق ہوں گے اس سے ہم علاج کریں گے. یہ جناب ان طبیبوں نے جملہ. جملہ کا مطلب کیا ہے؟ سب, تمام. اردو میں بولتے ہیں جملہ. اچھا, فی الجملہ اور بالجملہ میں کیا فرق ہے؟ کبھی اس کے بارے میں آپ نے غور کیا؟ فی الجملہ بھی بولتے ہیں اور بالجملہ بھی بولتے ہیں, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اب اردو چونکہ کمزور ہوتی جا رہی ہے تو ایسے الفاظ کم استعمال میں آتے ہیں, لیکن بہرحال کتابوں میں تو ہوتے ہیں, عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں تو ہے فی الجملہ اور بالجملہ. فی الجملہ جو ہے نا, یہ اجمال بعد تفصیل ہے. اجمال بعد تفصیل. تفصیل کے بعد جب اجمال کرتے ہیں نا, خلاصہ, تو کہتے ہیں فی الجملہ. اس کو کہتے ہیں فی الجملہ. اور بالجملہ با کے ساتھ یہ تفصیل بعد الاجمال ہے. جب ایک چیز کو اجمالاً بیان کر دیا تو پھر اس کے نتائج کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں بالجملہ, یعنی تمام کے ساتھ. اور فی الجملہ تمام میں, یعنی خلاصہ ہی ہے. یوں سمجھ لیں, فی الجملہ تمام کے اندر جو اس کا جو خلاصہ ہے وہ ایبسٹریکٹ جو اس کا ہے. تو بہرحال جملہ گفتندش کے جا بازی کنی, سب نے کہا کہ ہم جان کی بازی لگا دیں گے. فہم گرد آرین, ہم بازی کنی, اور ہم اپنی پوری سمجھداری سے کام لیں گے اور آپس میں مشورہ کریں گے. ہر یکے ازما مسیح عالمی, ہر علم را در کفے ماں مرہمی. ذرا سا اپنی پروفیشنلزم کو بھی بیان کر رہے ہیں نا, کہ ہم کوئی عام طبیب نہیں ہیں. آپ نے اگر ہم سے توقع کی ہے تو صحیح توقع کی ہے, اور ہم سے امید اگر آپ کی ہے تو وہ صحیح ہے. اس لیے کہ ہر یک ازما مسیح عالم, ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مسیحا ہے.
every one of us is the مسیحا of the world. ہم میں سے ہر ایک مسیحا ہے. مسیحا کا مطلب معلوم ہے؟ طبیب، معالج، ٹھیک ہے نا، کسی کے کام آنے والا. تو مسیح سے بنایا مسیحا. تو مسیحا معالج کو کہتے ہیں، طبیب کو کہتے ہیں. اور ہم میں سے ہر ایک جناب اپنے ایک میدان کا، اپنے میدان کا مسیحا ہے، جہاں ہمارے کارنامے دنیا جانتی ہے. جیسے بڑے ڈاکٹروں کی ایک فیلڈ ہوتی ہے نا، اس میں ان کا ایک نام ہوتا ہے. کوئی ہارٹ کا ہے، کوئی نیورولوجی کا ہے، کوئی جناب آپ کے گردے کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی پھیپھڑوں کا، ہڈیوں کا، کوئی خون کا، بڑے. تو ہم میں سے ہر ایک اسی طرح ہر علم را در کف ماں مرہمی، اور ہمارے ہاتھ میں ہر درد کی دوا ہے. ہر درد کی دوا ہمارے ہاتھ میں ہے. تو ایوری ون آف us is the مسیحا آف a world. اور ہر علم را در کف ماں. In our hands is the treatment, cure of every disease. ہر بیماری کا ہمارے پاس علاج ہے، اور ہر بیماری کی ہمارے پاس دوا ہے. ایوری پین، جو بھی درد، تکلیف ہے، بیماری ہے، اس کا ہمارے پاس علاج موجود ہے. یہ جناب بڑا دعویٰ تھا ان کا. اور ہر طبیب جو ہے وہ اسی طرح سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے اللہ نے شفا دی ہے اور میں علاج کر سکتا ہوں. تو یہ اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. اور کبھی یہ کانفیڈنس جو ہے یہ اوور کانفیڈنس بھی ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہو گیا. اور خاص طور پہ جب ایسی کوئی درگاہ، بارگاہ یا کوئی دربار ہو تو وہاں آدمی ذرا اور دکھاتا ہے نا اپنی ایفیشینسی. تو ان طبیبوں نے ذرا اپنی ایفیشینسی بھی دکھانی چاہیے، اور اوور کانفیڈنٹ ہو کر کچھ بات کی ہے. اور جب آدمی اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے نا، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرما رہے ہیں جو بہت کام کی بات ہے. دیکھیں نا، وہی نقطے نکلیں گے نا ہر جگہ سے، ایک روشنی نکلے گی. اب انہوں نے جو یہ بات کی تو اس کے اندر ان سے غلطی ہو گئی. وہ غلطی یہ ہو گئی، گر خدا خواہد نہ گفتند از بتر، پس خدا بنمود شاں عجز بشر. ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے بتر میں آ کر، بتر جانتے ہیں نا، اترانا، تکبر کرنا، ایروگینس. آدمی جو اپنے اس میں ہو نا، انا میں، ضد میں، ایروگینس میں اور تکبر میں. تو انہوں نے از بتر، اپنی اس خوش فہمی کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے گر خدا خواہد یہ نہیں کہا، نہ گفتن. گر خدا خواہد یعنی انشاءاللہ، کہ اگر خدا نے چاہا، یہ کہنا بھول گئے. اور یہی انسان کی غلطی. انسان جب اپنے ایروگینس میں ہوتا ہے، خود اعتمادی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. گر خدا خواہد نہ گفتن، بڑے کام کی بات ہے. تو کبھی بھی انسان اپنے اوپر زیادہ بھروسہ نہ کرے. خود اعتمادی اور تکبر میں فرق ہے. خود اعتمادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے عاجز نہ ہو، جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کو کر سکیں، اتنا آپ کے اندر پاور ہونا چاہیے. اس کو خود اعتمادی کہتے ہیں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکے، یعنی جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکے، اور کسی وجہ سے آپ اپنے اندر کے کسی احساس کی وجہ سے رک گئے، تو پھر آپ کا اپنا اعتماد ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے آپ کے اندر خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس نہیں. اب آپ کے اندر عجز ہے، بے بسی ہے، درماندگی ہے، احساس کمتری ہے. یہ آپ کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس
ہے احساس کمتری. اچھا، اور پھر انسان اگر اس سے اوپر جاتا ہے کہ وہ نتیجے کا بھی فیصلہ کرنے لگ جائے کہ میں کر بھی سکتا ہوں اور کر کے کامیاب بھی ہو سکتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو میں کامیاب ضرور ہوں گا، یہ اوور کانفیڈنٹ، یہ ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر ہے. تو اسی لیے آدمی اسباب پر اعتماد کرے لیکن نتائج کے سلسلے میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے. جو اسباب پر اعتماد نہ کر سکے وہ عاجز و درماندہ ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہے. جو اسباب پر اعتماد کرنا جانتا ہے وہ خود اعتماد ہے، اور جو اپنے نتائج کی گارنٹی دینا شروع کر دے اور اس کا دعویٰ کرے وہ ضرورت سے زیادہ خود اعتماد، یعنی اوور کانفیڈنٹ. اور اوور کانفیڈنٹ ہونا یہ کسی تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، ایروگینس کی وجہ سے ہوتا ہے، ضد میں ہوتا ہے، خوش فہمی میں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اپنے ساتھ انسان کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جو اوور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ان کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر اعتماد کیا اور کہا کہ مطلب خدا خواہد گر خدا خواہد یہ نہیں کہا. اور جب یہ نہیں کہا، دیکھیں سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہی بات فرمائی کہ تم یہ مت کہو کہ میں یہ فلاں کام کل کر لوں گا، مگر یوں کہو کہ اگر اللہ نے چاہا. تو اس بات کی تعلیم دی گئی. اب جب انہوں نے یہ نہیں کہا تو آگے فرماتے ہیں اسی شعر کا دوسرا مصرع ہے، پس خدا بنمود شاں عجز بشر، لہذا خدا نے ان کے اوپر بشر کا عجز اور اس کی بے بسی ظاہر کر دی اور انہیں دکھایا کہ دیکھو تم یو آر پاور لیس، یو کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ، آئی کین ڈو ایوری تھنگ. تم سب کچھ نہیں کر سکتے، یو آر پاور لیس، بلکہ تم جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ میری مدد سے کر سکتے. تو لہذا اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. یہاں یہی فرمانا تو اللہ نے دکھایا. تو انہوں نے جو ہے یہ سیونگ کلوز چھوڑ دیا، سیونگ کلوز انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اف گاڈ ول، یہ ہے وہ سیونگ کلوز کہ اگر اللہ نے چاہا. تو فار دیئر ایروگینس، اوور کانفیڈینس، they did not say if Allah will, if God will. یہ نہیں. پس خدا بنمود شاں عز بشر، تو therefore Allah showed up to them the weakness of man, the weakness and powerlessness of a man. ایک آدمی کتنا پاورلیس ہوتا ہے یہ اللہ نے تو ان کو دکھا دیا. تو جناب اس کی عادت ڈالیں. اچھا، جب بھی کوئی بات کرے اور کسی بات کو مستقبل میں آپ لے جانا چاہیں اور آگے کی جس کا ہمیں نہیں پتا وہ ایک نتیجے کی طرح ہوتا ہے یا نتائج کی بات کرے تو ہمیشہ انشاءاللہ کریں. انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں، انشاءاللہ میں کل یہ کر لوں گا، یا انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہمیں تعلیم دی ہے قرآن پاک نے، اور یہی انبیاء کی سنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیشہ اس کو ملحوظ رکھا ہے، اور تمام بزرگان دین کے، بلکہ ان اللہ والوں کی ذاتوں میں یہ روح کی طرح موجود ہے. ابھی آگے بتائیں ان کی بات ہی ہو. اب اس کا ایک ظاہری ایک انداز ہے کہ کہنا، اور پھر ایک اس کا بات ہے وہ آگے بتائیں. بڑی پیاری بات آ رہی ہے. بنی اسرائیل کا آپ کو معلوم ہے جب انہوں نے وہ انشاءاللہ کہا تھا، وہ انشاءاللہ ہو وہ انا انشاءاللہ لمہتدون،
گائے کے بارے میں جو بار بار پوچھتے تھے کیسی ہوگی، وہ کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی صفت بتائیے، اس کی حالت بتائیے، تو وہ بتاتے رہے، تو اس کے بعد آخر میں کہا ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کو پالیں گے، اس سے پہنچ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے نا تو وہ گائے انہوں نے اپنے اوپر اتنی مشکل بنا لی تھی، اس کے اندر اتنی کنڈیشنز، اتنی کوالٹیز، اتنی شرطیں انہوں نے لگوا لی تھیں کہ وہ کبھی نہ پاتے۔ اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ اس گائے کو کبھی بھی نہیں پا سکتے، لیکن انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اتنی مشکل گائیں بھی انہوں نے پا لی، اور وہ گائے ان کو ملی۔ گائیں دیکھو لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی گائیں اور دیگر کوالٹیز جو آئی ہیں اس کی، تو انشاءاللہ کہنے کی برکت ہوتی ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ جب چھوڑ دیا تو آگے فرماتے ہیں ترک استثناء مرادم کسوتیست، نئے امین گفتن کے عارض حالتیست۔ ترک استثناء سے میری مراد کیا ہے؟ ہاں یہ سمجھ لیں کہ ان کی مراد اصل ہے کیا، اور یہی اصل بات ہے۔ فرماتے ہیں استثناء سے مراد وہی سیونگ کلوز، اللہ ماشاء اللہ، انشاءاللہ، معاف کیجیے، انشاءاللہ۔ تو ترک استثناء یعنی استثناء کو چھوڑنے سے میری مراد ہم قسمتی، یہ اصل میں قسمتی ہے، قسمت ہے، یعنی ہارڈ ہارٹیڈنس، ڈائی ہارٹیڈنس، قساوت قلبی، دل کا مردہ ہو جانا، دل کی بدبختی، دل کی شقاوت۔ تو میری مراد اس سے ترک استثناء سے یہ ہے، I mean omission of saving clause is hard-heartedness, is die-heartedness، ٹھیک ہے نا، is the hardness of heart۔ تو یہ میں مراد لے رہا ہوں۔ استثناء اس طرح چھوڑنا کہ دل سخت ہے، دل میں بھی نہیں ہے، زبان سے تو کہا نہیں، دل میں بھی نہیں ہے، اصل چیز دل میں ہے، تو دل میں بھی انسان کے نہیں ہے، زبان سے تو جو اظہار ہوتا ہے وہ دل کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، تو اصل چیز تو یہ کہ دل میں ہی نہیں ہے۔ جس آدمی کے دل میں رب کا خیال نہیں ہے کسی کام کو کرنے کے حوالے سے اور اس کے انجام کے حوالے سے، تو یہ اس کے لیے قساوت قلبی ہے، اس کے دل اس کا مردہ ہے۔ نئے ہمیں گفتن کے عارض حالتی، نہ کہ صرف یہ کہنا، not mere saying these words، یعنی صرف یہ الفاظ جو ہیں یہ کہنا، یہ میری مراد نہیں ہے کہ عارض حالتیس کی، یہ تو ایک عارضی حالت ہے، یہ ظاہری حالت ہے جو اوپر سے پیش آتی ہے، سپرفیشل۔ دس از اے سپرفیشل کنڈیشن، سپرفیشل سرکمسٹانس۔ تو یہ سپرفیشل سرکمسٹانس ہے، اوپر کی ایک حالت ہے، یہ میری مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص صرف اوپر سے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہا ہے اور اندر اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی پڑا ہوا ہے، تو وہ پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اس کا دل خالی ہے، اس کا دل بدبخت ہے، مردار ہے۔ اور اگر اس کو الٹ کریں کہ اوپر سے اس نے نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، زبان خاموش ہے اور اندر دل میں سب کچھ ہے، وہ خدا کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتا، اللہ کے تصور کے بغیر کوئی ارادہ نہیں کرتا، جو بھی کام کرنے جا رہا ہے اسے اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اس کے قلب و جگر میں پیوستہ ہے اور وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا دھیان اور ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی مدد سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں پر ان لوگوں کی اصلاح ہے جو شریعت و دین کے ان کلمات کو اور ان باتوں کو صرف زبانی کلامی ادا کرتے ہیں اور دل ان کے خالی ہے۔
اکثر جو ہے نا بس وہ ایک عادت سی پڑی ہوئی ہے، یا جناب سے دکھاوا ہی دکھاوا ہے کہ چلو لوگ سنیں گے بھائی بڑے اللہ والے آدمی، ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت سے لوگ تو اس کو مذاق بھی بنا لیتے ہیں، اس طریقے سے وہ اس کی تکرار کرتے ہیں کہ ایک مذاق بن جاتا ہے، اور جوک کے انداز میں ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور پھر اور کھینچ کھینچ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھا ہے نا ہم نے. اور اسی طرح یہ استثناء جو ہے انشاءاللہ یہ بھی فرما رہے ہیں دل کے ساتھ ہونا چاہیے. تو بہرحال آدمی زبان سے کہنا چھوڑ نہ دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہنا چھوڑ دے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے جب بھی کہیں تو دل کو حاضر کر دیں اور کوشش کریں کہ دل کی توجہ کے ساتھ، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اچھا، جب آدمی دل کو چھوڑ دیتا ہے نا اور صرف زبان پہ تکیہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کی جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. بس پھر وہ ایک ورڈنگ ہی رہ جاتی ہے، زبان ہی چلتی رہتی ہے، اور وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ گویا اب اسے ضرورت نہیں ہے کچھ اور کرنے کی، اور وہ مطمئن بھی ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے یہ فرض پورا کر لیا. جیسے ریاکاری، یہ ریاکاری کی ایک صورت ہے، تو اس کی بھی عادت ہو جاتی ہے اور ریاکاری کو اخلاص سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ کہیں نیا خانہ دل میں اس کے یہ نیت چھپی ہوئی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا ہوا ہے کہ تو اللہ کا نام ہے، تو انشاءاللہ بالکل صحیح ہے اور اخلاص کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھے. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. یہ حدیث بہت کام کی ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا. دل کیا ہیں، کیسے ہیں، اور اس کے ساتھ عمل، یہ وہ دیکھتا ہے. باقی صورت شکل اس کے یہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، ظاہرداری کوئی حیثیت نہیں. بلکہ منافقوں کی نشانی بتائی گئی ہے، السنتهم احلی من السکر، کہ منافق جو ہے ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی. بقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوتے ہیں. منافقوں کی زبانیں شیریں اور دل بھیڑیوں کی طرح. یہ حال اگر کسی کا ہو جائے تو علمان یہ بہت خطرناک حال ہے. تو اس کی زبان کیا فائدہ پہنچائے گی. مولانا روم کا یہ اپنا ایک شعر ہے، بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کے دارت اثر. کہ زبان پہ تسبیح ہے اور دل میں گاؤ خر ہے. گاؤ گائیں، خر گدھے، یعنی جانور بسے ہوئے ہیں. دل حیوانوں والا ہے، زبان اللہ والوں کی رکھی ہوئی ہے اور دل حیوانوں والا ہے. تو ای چنی تسبیح کے دارد اثر، اس قسم کی تسبیح سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی. تو کوشش کیا کریں کہ یہ دل کا حال بن جائے. ٹھیک ہے، اب بتاتے ہیں دل کا حال کیسا ہوتا ہے. اے بسا ناودئی استثناء بگفت، جانے او بجانے استثناء جفت. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو استثناء نہیں کرتا زبان سے، یعنی اس نے اپنی زبان سے انشاءاللہ نہیں کہا ہوتا، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، لیکن جانے او بجانے استثناء جفت، لیکن ان کی جان استثناء کے معنی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، انشاءاللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. زبان سے اگرچہ نہیں کہہ رہے ہوتے انشاءاللہ، مگر دل اور جان ان کے جڑے ہوئے ہیں، اور یہاں سے وہ جدا نہیں. یہ کب ہوگا؟ جب آدمی جو بھی کام کرے گا تو اپنے اوپر اوور کانفیڈنٹ اپنے لیے نہیں بنے گا، ضرورت سے زیادہ اعتماد نہیں کرے گا، اور اپنے آپ کو عاجز و مسکین سمجھے گا اللہ کے حضور میں، تو انشاءاللہ اس کی جان استثناء کے ساتھ جڑی رہے گی. This saving clause, he will be joined with this saving clause, with استثناء. He will not be separated from it. وہ اس سے جدا نہیں ہوگا. اے بسا ناوردئی
ٹھیک ہے نا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاؤ مینی a man does not save the saving clause. وہ نہیں کہتا یہ اس کو نہیں ادا کرتا. does not pronounce it. جانے و جانے استثناس جفت لیکن yet his soul is joined with the meaning of istisna, with the meaning of it, is harmony with it. ٹھیک ہے نا. تو is in harmony with it, یعنی وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. his soul is in harmony with it. اللہ اکبر. یہ بڑے کام کی بات ہے جناب, بڑے کام کی بات ہے. اچھا یہاں پہ یہ جو ایک چیز ہے ذرا یہ ٹیکنیکل بات بھی آئی ہے اس میں. جانے استثناء جو ہے نا, جانے استثناء کا لفظ یہ اصل میں صنعت مشاکلت ہے. صنعت مشاکلت کہتے ہیں جب کسی ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ آئے تو دونوں کو ایک جیسا بنا دیتے ہیں. دو لفظوں کو ایک جیسا بنا کے لاتے ہیں. ایک تو لائے تھے اپنی جگہ پر اپنے معنی میں, دوسرا اس کے ساتھ مشابہ کر دیتے ہیں. تو پہلا والا تھا جانے ہو جس کے معنی جان کے تھے, وہ تو اپنی جگہ میں اپنے معنی میں میننگ فل ہے. اور دوسرا ہے جانے استثناء, یہ بھی میننگ فل ہے لیکن یہاں پر اصل میں یہ معنی کہنا چاہتے ہیں. کیا معنی؟ استثناء کے معنی. تو اس کو بدل دیا جان سے, اور جان کے معنی لے لیے معنی, جان کے معنی لے لیے میننگ, معنی. تو اب یہ جان کیوں کہا دوبارہ, معنی کیوں نہیں کہہ رہے؟ معنی کہیں گے, فارسی میں معنی کہیں گے, عربی میں معنی کہتے ہیں. تو معنی کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس لیے کہ پیچھے جان آیا نا تو اس سے مشاغلت پیدا کی. جیسا کہ مکروا و مکر اللہ, یہ صنعت مشاغلت. انہوں نے مکر کیا, انہوں نے یہودیوں نے مکر کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کا جواب دیا, یعنی خفیہ تدبیر فرمائی, یعنی ان کو سزا دی, ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی. تو خفیہ تدبیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اور لفظ استعمال نہیں فرمایا, بلکہ وہی لفظ جو ان کے مکر کے لیے بولا گیا تھا, ان کی مکاری کے, وہی لفظ اس کام کے لیے بھی بولا گیا, یعنی اس کی جزا کے لیے. کیوں؟ تاکہ دونوں سملر ہو جائیں, سیم. یہ قاعدہ مشاکل. اور اس بات کو لوگوں نے سمجھا نہیں, اور دوسرا لفظ جو مکر کا آیا اس کا ترجمہ بھی ویسے ہی کر دیا جیسے کہ پہلے لفظ کا. تو یوں کیا ہوا کہ وہ تو قاعدے کے تحت تھا, اس کا میننگ معنی الگ تھے, اس کے معنی الگ تھے. یہاں دونوں لفظوں کو ایک جیسا دیکھ کر اناڑیوں نے ایک ہی قسم کا ترجمہ کر دیا, جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حق کے ادب ہے وہ فوت ہو گئی, اس کی بارگاہ کے ادب کی رعایت ہے. اور یہ عجیب سا ترجمہ ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت کرنا, دغا کی نسبت کرنا, دھوکے کی نسبت کرنا, یہ سب چیز الفاظ یہ شان الوہیت کے منافی. تو قرآن میں تو اس لیے آیا ہے کہ قاعدہ ہوتا ہے مشاکلت کا. تو اس کے جیسے ہم یہاں پر جانے استثناء کا معنی وہی کریں گے جو اس کے یہاں جو مراد ہے, یعنی استثناء کے معنی, یعنی اس کی جان استثناء کے معنی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. یہ کہ تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی جان استثناء کی جان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو جان کا لفظ مشاکلت کی وجہ سے استعمال. ٹھیک ہے نا. تو جان کا جڑ جانا جناب یہ اصل قرار پایا. تو یہ جو اندر جان میں جو چیز بسی ہوتی ہے نا, اس کی مثال حضرت شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کی ہے اس سلسلے میں. یہاں پر ان کا شعر ہے, میں ذرا وہ بھی پڑھ دوں گا تاکہ لوگ دوبارہ ہو جائے. یہ جان میں جو چیز بسی ہوتی ہے وہ کیسی شاندار ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں چو بدانت پنہا و چالاک بوئے, چو مشک اند خاموش تسبیح گوئے. یہ جو اندر چھپی ہوئی چیز ہے نا, خاموشی سے چھپی ہوئی خوشبو ہوتی ہے, ولایت کی خوشبو, یاد الہی کی خوشبو, انسان کی معرفت کی خوشبو, اور اس کے ادھر اللہ کی طرف جو ذکر فکر کی جو کیفیت ہے. چوں بدانت پہ نہ چالاک بوئے, چوں مشک, یہ مشک کی طرح ہے, خاموش تسبیح
بوئے، جیسے خاموش تسبیح ہو گئی، مشک ایک خاموش تسبیح ہے. تو اسی طریقے سے مشک کی طرح یہ جو اندر کی کیفیت ہے نا ایک ولی کی، یہ بس اندر خاموشی سے بیٹھی ہے اور ذکر میں مصروف، اور مشک کی طرح مہک رہی ہے. یہ گویا بڑا اشارہ فرمایا کہ اندر کی کیفیت جو ہے وہ انسان کے باہر خود ہی آئے گی، جیسے مشک اندر سے خود ہی بتائے گی کہ میں یہاں ہوں. اور جس کے اندر مشک جیسی خوشبو نہیں بسی ہوئی تو وہی اپنی خوشبو اڑاتا پھرتا ہے اور لوگوں پہ چھڑکاؤ کرتا پھرتا ہے. وہ اسپرے والی کیفیت رکھتا ہے، مشک والی نہیں. تو اسپرے جو ہے وہ باہر سے ہوتا ہے اور مشک اندر سے مہک کر اٹھتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے تو وہ ایک شعر ہے نا کہ مشک آنست کے خود ببویت، مشک وہ ہوتی ہے جو خود ہی بتا دیتی ہے کہ میں. تو آدمی جب مشک ہو جاتا ہے تو خود ہی اس کا فضل، اس کا کمال ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ہر چک کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزو و حاجت نہ روا. اب کیا ہونا ہے؟ نتیجہ سامنے آ گیا. جب انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تکبر کیا اور اپنے اوپر اعتماد ضرورت سے زیادہ کیا، تو نتیجہ یہ نکلا ہر چیز کردن، جتنا جتنا علاج کرتے تھے، از علاج و از دوا، علاج سے اور دوا سے جتنا جتنا کرتے گئے، they have applied the more cures, the more remedies، جتنا جتنا they have applied، گشت رنج افزو حاجت نہ روا، بیماری بڑھتی چلی، اس کی بیماری بڑھتی چلی، گشت رنج افزو، تو اتنی بیماری بڑھتی چلی گئی. the more did illness increase، جتنا علاج بڑھتا رہا اتنی بیماری بڑھتی رہی. حاجت نہ روا، and the need was not fulfilled، یعنی حاجت وہیں کی وہیں رہ گئی، پوری نہیں ہو سکی. the need was not fulfilled، اور بیچارے علاج کرتے کرتے عاجز آ گئے، نہیں ہو سکا علاج، کنیز اور بیمار پڑ گئی. ٹھیک ہے جی. یہ بے برکتی، وہ جو فرمایا تھا نا کہ اللہ نے پھر دکھایا مرد کتنا ہیلپ لیس ہے، تو وہ چیز ظاہر ہو. کنیز از مرض چو منہ شد، چشم شاہ از اشک خون چو جوئے شد. ایک طرف وہ کنیز تھی کہ وہ سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی، بال کی طرح ہو گئی. کنیز از مرض ہے، تو وہ جو کنیز تھی ہینڈ میڈن، تو وہ بیماری سے کیسی ہو گئی؟ منہ شد، لائک اے ہیئر، ایز اے ہیئر، شی بیکیم ایز اے ہیئر، ایک بال کی طرح رہ گئی. چشم شاہ، اب بادشاہ پہ کیا گزری ہوگی ذرا اندازہ کرو. چشم شاہ اشک خون، بادشاہ کی آنکھوں سے ایک اشک خون کا دریا رواں ہو گیا جناب، خون کے آنسوؤں کا دریا. چو جوئے شد، جیسے دریا ہوتا ہے نا، ایسے خون کے آنسو بہ کر نکلے بادشاہ سے. تو بادشاہ سلامت کی تو آنکھیں وہی سرخ ہو گئی. خون کے آنسو رونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ روتے ہیں نا تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں اور زخم ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے خون آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت رو، محاورے میں کہتے ہیں خون کے آنسو رونا. تو یہ ہیں بلیڈی ٹیئرس. تو بادشاہ کے جو ہیں وہ بلیڈی ٹیئرس بہنے لگے. The eyes of the king flowed، the tears of blood، flowed the tears of blood like a river، ایک دریا کی طرح اس کے آنسو بہ رہے تھے. چوں قضا آیت طبیب ابلا شبد، دوا در نفع خود گمراہ شبد. یہ بڑے کام کی بات آئی ہے یہ. چوں قضا آیت، جب قضا آ جاتی ہے، جب قضا آ گئی تو طبیب عقل سے خالی ہو گئے، تدبیر سے خالی ہو. ابلا مانے بے وقوف، ناسمجھ، نادان. طبیب کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا.
بلکہ یوں کہیے جب قضا آ جاتی ہے تو طبیب کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یعنی ایک عام دستور کے طور پہ بتا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، کہ جب قضا آ جاتی ہے تو طبیب کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ حقیقت ہے بھائی، آج بھی ایسے ہی ہے، جس کی قضا آ گئی وہاں پھر کیا ہوتا ہے، عقل سب فیل ہو جاتی ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری ہے دل میں، آخر کام تمام۔ تو جناب یہ جو ہے نا طبیب کا فیلئر ہو جاتا ہے، پھر خود بخود کتنا ہی ماہر طبیب ہو نا وہ کیا کرے گا۔ ہاں دوا در نفع خود گمراہ شد، وہ دوا خود نفع کے بجائے نقصان دینے لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے نفع میں وہ دوا گمراہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ دوا جو ہے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ جب موت آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، ساری دوائیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہے آدمی کے ہاتھ میں، ہمارا جسم بھی ہمارا جو ہے نا تابع نہیں ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہے جسم کی مشینری حرکت کرتی ہے، غذائیں جا رہی ہیں، پانی جا رہا ہے باہر آ رہا ہے، جا رہا ہے باہر آ رہا ہے، غذائیں ہضم ہو رہی ہیں، پانی ہضم ہو رہا ہے۔ جہاں وہ روک دے گا وہاں سب کچھ رک جائے گا، نہ پانی اندر جائے گا، نہ غذا اندر جائے گی، نہ خون چڑھاؤ تو وہ جائے گا، نہ کوئی دوا اندر جائے گی، کچھ نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب وہی سب کچھ ہے، مگر ایک مریض ہے صحیح ہو کے جا رہا ہے گھر، یا اس سے بھی زیادہ، بلکہ وہ ایسے ایسے خطرناک کے زیادہ خطرناک تھے وہ صحیح ہو کے چلے گئے، اور یہ اتنا خطرناک کیس نہیں بھی تھا، پھر بھی دیکھو اس کا وقت آ گیا، اللہ کا حکم ہو گیا، بس دی اینڈ، اب اس کا وقت ہو گیا۔ تو یہ انسان سب اللہ کے تابع، اس کے حکم اس کی مرضی کے تابع، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ از قضا سرکن گبی سفرا بزود، روغن بادام خشکی می نمود۔ قضا کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ قضا الٹ پلٹ کر دیتی ہے سب کچھ۔ سرکنگبی کہتے ہیں شہد اور سرکہ ملا کے ایک شربت بناتے ہیں، بہت مفید ہے، ہمارے یہاں شکنجبی بولتے ہیں، شکنجبی، یہ فارسی ہے سرکنگبی۔ شکنجبی جو ہے ہمارے یہاں، شکنجبی اس کو ہی بولتے ہیں جو لیمو کا رس بنا کے پیتے ہیں، وہ بھی ہے شکنجبی، وہ بھی فائدے مند ہے، لیکن اصل میں یہ جو ہے نا یہ انگبی جو ہے شہد کو کہتے ہیں، اور سرکہ، یہ دو لفظ ہیں، انگبی اور سرکہ، تو سرکنگبی دونوں کو ملا کے شہد اور سرکے سے، اور یہ دو آتشہ ہے، شہد اور سرکے کی کیا بات ہے، تو یہ ملا کے پیئیں، اس میں بڑے فائدہ، بڑی شفا ہے، اس سے اچھی کوئی دوا نہیں۔ لیکن یہ اس سے حکیم سے پوچھ کے، طبیب سے، کسی کو شوگر ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، یا اور کوئی ایسا مرض نہ ہو تو بہت علاجوں میں کام آتی ہے۔ سفرا فزود، اب کیا ہوتا ہے جب قضا آ جاتی ہے تو ایسی شفا، سرکنگبی جیسی شفا اور دوا، یہ بھی سفرا بڑھانے لگ جاتی ہے۔ اب الٹا ہو رہا ہے معاملہ، سفرا بڑھ رہا ہے۔ سفرا کا مطلب ہے یہ ایک وہ رطوبت ہوتی ہے پیلی، پت جس کو کہتے ہیں، پیلا پانی، تو وہ نکلتا ہے، سفرا وہ نکلتا ہے تو آدمی خطرہ ہے، یہ مرض بڑھ رہا ہے۔ اور روغن بادام خشکی می نمود، اور قضا جب آ جاتی ہے تو بادام کا تیل، کتنی بڑی چیز ہے بادام تو دماغ ہے، آنکھ ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، اور اس کا تیل بہت مفید ہے جناب۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، خشکی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، خشکی پیدا کرتا ہے۔ قضا آ گئی نا، حالانکہ تیل تو چکنا ہوتا ہے اور گیلا ہوتا ہے، مگر خشکی بڑھا ہے، قضا آ گئی۔ تو جناب یہ ہوتا ہے، قضا میں انسان کے سارے معاملات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں جب قضا آ جاتی ہے۔ تو کہا کہ از قضا سرکنگبی سفرا، سفرا کے بارے میں آپ کو بتاؤں، سفرا جو ہے یہ خلط ہے، اخلاط اربع سے خلط ہے۔ خلط کا مطلب ہے 4 چیزیں انسان کے اندر ہیں جو کہ مزاج کہلاتی ہیں، ان سے انسان بنا ہے، اس میں ایک سفرا ہے، اس کو اخلاط اربع کہتے ہیں۔ ایک چیز ہے سفرا، ایک چیز ہے سودا، ایک چیز ہے بلغم، اور ایک چیز ہے خون۔ سفرا، سودا، بلغم، خون، یہ ہے حکما کی 4 بنیادیں انسانی صحت کے اندر، اور تمام حکما پہلے زمانے کے ان 4 اخلاط سے لوگوں کے مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔ یہ باتیں ان کے لیے ضروری تھی، وہ یہ جانتے تھے، جان لیتے تھے نبض وغیرہ دیکھ کر کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے، صفراوی مزاج ہے، سوداوی ہے، بلغمی ہے، یا خونی ہے، دموی۔
یہ چاروں الگ الگ مزاج ہیں. مثال کے طور پر صفرا کا جو مزاج ہوتا ہے وہ گرم خشک ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے. اور ان کے اثرات ہوتے ہیں، ہماری طبیعتیں، عادتیں، ہمارے ریئیکشن، ہمارے اوپر پڑنے والے اثرات، یہ سب اس کی وجہ سے بنتے ہیں. اس میں یہ ایک فیکٹر ہے. بس صفراوی مزاج کے جو لوگ ہوں گے نا، ان میں تیش زیادہ ہوگا، غصہ زیادہ، تیش میں جلدی آئیں گے. اور یہ جو بلغمی مزاج ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ گرم ہے نا، صفرا میں گرمی ہے نا، تو غصہ زیادہ آئے گا، تو اکثر وہ صفراوی ہوں گے. اور یہ بلغمی جو ہے اس میں سرد ہوتا ہے، تو یہ کول مائنڈ. ہاں، اور سست بھی ہو جاتے ہیں. اگر اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں رکھیں گے سست پڑے رہیں گے آرام میں. بلغمی مزاج اندر سے سست، ٹھنڈے ہیں، غصہ نہیں آئے گا، ایسے ہی پڑے گا، کوئی ریئیکشن نہیں. تو یہ ایسے ہوتے ہیں سست ٹائپ. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مزاجوں کے اثرات ہوتے ہیں. اب دیکھو کرونا آیا، مثال کے بیماریوں کے، جراثیم کے، ان کے بھی مزاج ہوتے ہیں. کرونا جو ہے اس کا مزاج تھا سرد خشک، سرد خشک. اب دیکھو جو بلغمی مزاج ہے اس پہ زیادہ اثر کرے گا نہ وہ، کیونکہ وہ سرد ہے. بلغمی سرد، جس کے مزاج میں سردائی ہے کرونا اس کو ڈبل ایفیکٹ کرے گا. اچھا، اور جس کے مزاج کے اندر صفرا ہے تو وہ گرم ہے اور یہ ٹھنڈا ہے، تو اس کا دو ٹوٹ جائے گا آٹومیٹک. وہ اندر سے اس کا ڈیفینسو پاور کام کرے گا. یہ فرق، اس لیے اس کا ایفیکٹ الگ الگ ہو سکتا ہے جلدی ٹھیک ہو جائے، وہ دیر سے ٹھیک، ایک جلدی ٹھیک ہو، ایک دیر سے ٹھیک ہو، یا ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ چلے اس کو. تو یہ ہوتا ہے اصل میں. اب آپ کا مزاج اگر سرد ہے نا تو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہ کریں، گرم چیزیں آپ کے لیے مفید ہیں. اور اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو ٹھنڈی چیزیں آپ کے لیے زیادہ مفید. ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. آدمی خود اپنے تجربات سے بھی اپنے مزاج کی شناخت کر لیتا ہے، ورنہ کسی حکیم کو نبض دکھا کر پوچھ لیں کہ میرا مزاج کیا ہے، اس کے مطابق پھر آپ چلیں اور چیزوں کا انتخاب کریں کھانے پینے، تو آپ کو فائدہ ہوگا. اب ٹھنڈا مزاج ہے، دہی کھائے جا رہے ہیں، ٹماٹر کھائے جا رہے ہیں، ٹھنڈی چیزیں کھائے جا رہے ہیں، تو گریں گے، پڑیں گے، نزلہ زکام بخار یہ فوراً ہو. اور گرم مزاج ہے اور خوب جناب کھا رہے ہیں گرم انڈے کھا رہے ہیں خوب تل تل کے، اور خوب مچھلیاں کھا رہے ہیں اور ہیں بھی گرم مزاج، گوشت کھا رہے ہیں، ٹھنڈی چیز لے نہیں رہے، اور کہاں پہنچیں گے گرمی میں. پتہ چلا کہ وہ غصے میں نیچے آ ہی نہیں رہے، وہ وہیں 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بیٹھے ہیں. تو اس لیے ان کو ضرورت ہے تو ٹھنڈا کرنے کی. فرق ہوتا ہے. اگر اسی طرح دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں ان کا علاج ہوتا ہے.